الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درود بھیجو محمد وآل محمد کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلسلہ دروس کا یہ آج تیسرا ہمارا محاضرہ ہے، کیونکہ بعض برادران نے تقاضا کیا اگر اس کو تھوڑا سا اردو زبان میں بیان کی جائے تو شاید زیادہ مفید ہو. تو وہ افراد جو اردو نہیں سمجھ سکتے یا کم خیر نہ سمجھنے والے تو کوئی ہے نہیں انشاءاللہ، ان سے معذرت چاہتے ہوئے. خداوند متعال نے یوں تو قرآن میں بارہا کہا ہم نے تمہاری خلقت کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد بیان فرمایا ہے، صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہم صل علی محمد بار دیگر بلند تر صلوات. یہ آیت بھی بارہا آپ کے سماعتوں سے ٹکرائی ہوگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امت قرار پاؤ مگر چند اسباب کے ذریعے سے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110. کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ٹریک سے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو روزے کے لیے اشکال کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نفس سے آیت کا حوالہ دینا میرے اوپر ضروری تھا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی بہترین امت قرار پانے کے لیے 3 شرائط ہے. امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھے. کیونکہ احادیث معصومین بعض کی تفسیر اسی طرح بعض دوسروں کی تفسیر کرتی ہے. اس زمین میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، اگر آپ ان کا صبر اور استقامت اور تحمل ہمارے ساتھ رہا تو کوشش کریں گے کچھ بیان کریں، نہیں تو ہم کسی پر بوجھ بننے کے عادی نہیں ہیں. اور یقیناً ماہ مبارک رمضان فی نفسی ہمارے لیے بوجھ ہے، لیکن شہر اللہ ہونے کے اعتبار سے آپ کے لیے بہت سارے آفرز ہیں. خطبہ شعبانیہ کو آپ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہو سکتے آپ ڈیوٹی والے ہوں، مشاغل ہوں، درس میں نہ پہنچے یا توفیق نہ ہو. جیسا کہ کل ہم نے حدیث کی تلاوت بھی کی، المؤمن یحتاج الی 3 خصال. امام جواد علیہ السلام کا غالباً یہ منسوب ہے. مومن ہمیشہ 3 خصلوں کی طرف محتاج ہے. ضروری ہے توفیق من اللہ. 3 خصال، 3 خصلتیں یا 3 عادتیں کون سی ہونی چاہیے مومن کی؟ توفیق من اللہ. اس کے لیے توفیق خداوندی کے لیے دعا کرے، توفیق مانگے، توفیق طلب کرے، تب ہوگا حاصل. وقبول ممن ينصحه، وہ بیچارہ عالم تو سالہ سال کوشتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، مگر ادھر سے جو قبول کرنے کا مادہ ہے وہ آپ کو اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگی. قبول ممن ينصحه، جو آپ کو نصیحت کرے اس کو قبول کرنے کا مادہ بھی ہونا چاہیے. کبھی تلخ ہوگی باتیں، کبھی سخت ہوگی، کبھی ترش ہوگی، کبھی میٹھی بھی ہوگی. ہر ذائقے کو چیک کرنے اور قبول کرنے کی کوشش کریں. وواعظ من نفسه، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، مردہ ضمیر ہو گئے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یا زندہ ضمیر افراد یوں کرتے ہیں. تو خداوند متعال نے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، ان اللہ جعل، خداوند متعال نے 2 آیتیں قرار دی یا 2 حجتیں قرار دی، حجت ظاہری اور حجت باطنی. حجت ظاہری پیغمبروں کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء اور ائمہ معصومین. ساتھ ایک اور حجت بھی رکھی ہے، وہ حجت داخل میں ہے، وہ ضمیر جسے نفس لوامہ کہے
لوامہ ملامت کرنے والا، آپ کو اچھائی کی طرف بلانے والا. اگر کہیں کچھ بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، کسی پہ ظلم ہو گئی تو آپ کو دکھاتا ہے یہ غلط ہے، سیدھے راہ کی طرف آؤ، ٹریک کی طرف آؤ. کبھی خدا کرے سرانے پہ سر رکھے ماہ مبارک رمضان میں تو یہ سوچے رمضان سے پہلے میں یہ چیزیں کرتا تھا، اب وہ ملامت کر رہی ہے نفس اس کو. یہ نفس لوامہ ملامت کرنے والی. ایک ہے وہ نفس جیسا کہ نفس امارہ بھی کہا جاتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا نفس امارہ ہے. نفس امارہ کا کام ہمیشہ خواہشات کی طرف بلانا، برائی کی طرف بلانا، کیونکہ ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف بلاتی ہے. اس کے مقابل میں ایک نفس لوامہ کا بیدار رکھنا، اس کی آبیاری کرنا، اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے. وہ مادہ زندہ رکھے، کیونکہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اتنی قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها. علماء فرماتے اتنی قسمیں کھانے کے بعد ایک لفظ کہا، وہ کامیاب ہے قد افلح من زکاها، جو اس نفس کی تزکیہ کرے. تزکیہ یعنی بڑھوتری کرے، نفس میں جو اچھائیاں خوبیاں ہیں اس کو بڑھوتری. جیسے آپ کھیت جوتنا کہتے ہیں، کھیت جوتنا کہتے ہیں، اس کے بعد زراعت کے موسم پر زائد چیزیں نکالتی ہے تاکہ اچھے والوں کے لیے طاقت ملے، قدرت ملے، وہ نشوونما پائے. اسی طرح نفس کے اندر بھی جو برائیاں ہیں، علماء فرماتے ہیں ماہ شعبان و ماہ رجب و ماہ رمضان، یہ تین مسلسل جو مہینے ہیں ہمارے پاس، ان میں سے کچھ شہر حرام بھی ہے. خود آپ کے جو ابو الشہید شیخ غلام حسین حیدری کے بارے میں ہم سنتے آئے، وہ تینوں مہینہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. علماء فرماتے حقیقی جو روزہ قبول ہوگا اس کے لیے پہلے سے 2 مرحلے کا طے کرنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں تخلیہ، تزکیہ اور تجلیہ. ایک ہوتا ہے تخلیہ، خالی کرنا، برائی چیزوں کو، خامیوں کو پاک کرنا. پھر تجلیہ، اچھی صفات کو اس میں روشن کرنا، پیدا کرنا. پھر تزکیہ آتا ہے، مکمل برائی اور اچھائی کے درمیان فیصلہ کرنے کی وہ طاقت، وہ ملکہ، وہ صلاحیت جس کے بعد انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان کے روزے کا اصلی درجے تک پہنچنے کے لیے تزکیہ بہت ضروری ہے. اب یہ موضوع بہت وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، بہت سارے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمنی باتیں ہیں، ان کی طرف نہیں جائیں گے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ درود بھیجے محمد وعلی محمد امت مرحومہ قرار دیا ہمیں. امت مرحومہ یعنی رحمت حاصل ہونے والی امت. پہلے ہی امت مرحومہ لقب ہے. پھر کنتم خیر امت، خیر ہونا، ایک اسٹیپ اور آگے جانا، نیکی والے بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نمونہ بنے، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ 3 صفات ساتھ ساتھ جاری رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خیر امت کے درجے پر وہ فائز ہوگا. آپ لوگوں کو شاید یہ خوش باتیں لگے، کیونکہ دروس اخلاق اور محاضرہ کے اندر ایک ہوتا ہے پیغمبر کو بشیرن نذیرہ قرار دیا. ایک تو بشارت بھی دینا ہے جنت کی، اور نذیر ڈرانے والا بھی. ہمارے ہاں علماء فرماتے ہیں عوام کے لیے، خواص کے لیے بھی بشیر سے زیادہ نذیر ہونے والا جو پہلو ہے یہ زیادہ مہم ہے، اس کے اوپر زیادہ تاکید کی گئی ہے. کیونکہ تقویٰ کی 2 خصوصیت ہیں. تقویٰ علماء بیٹھے ہیں واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا. لیکن اصل تقویٰ کا جو قوی ترین جنبہ ہے وہ برائیوں کو چھوڑنا ہے، محرمات سے بچنا ہے. واجبات میں ہو سکتی کمی بیشی ہو، کچھ چیزیں آ جائے، لیکن محرمات سے بچنا بہت ضروری ہے. عام طور پہ محرمات میں مبتلا ہوتے، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ خامی پائی جاتی ہے، تیسرا فرض جیسے ہی نکل جاتا ہے ہم اس کے اوپر تبصرہ کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں تو کہے آغا صاحب آپ میں یہ مشکل ہے، جیسا کہ کل بھی کہا المؤمن مرآت المؤمن ہے. مومن کے لیے شیشہ ہے. شیشہ کی کئی خوبیاں ہیں، وہ سب کل میں نے 2-3 کی طرف شاید اشارہ کیا. جیسا کہ
والعصر کی آپ تلاوت روزانہ کرتے. آخر میں کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو کا جو ہے ہمارے عربی اصطلاح میں مواد کے اعتبار سے باب مفاعلہ، یعنی ایک دوسرے کو بیان کرنے کے لیے صیغے استعمال کیا جاتا ہے. تواصوا بالحق، ہمیشہ آپ حق ہونا ضروری نہیں ہے، ہم غیر معصوم ہیں. حق جہاں پہ ہوگا حق ایک دوسرے کو تلقین کریں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کریں. اور جو ہم ماہ مبارک رمضان میں ہے، قرآن میں اس کو صبر کہا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. علماء فرماتے استعانت اور مدد طلب کرو. ہمارے جو ماسٹر حضرات ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں. واستعینوا، مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے. الحمدللہ آپ اس وقت دونوں کر رہے ہیں. آپ نے نماز پڑھی ہے، ماہ مبارک رمضان میں بھی ہے. دو خوبیاں، دو اہم ترین جسے کہنا چاہے سہارے، جن کے سہارے سے آپ اپنے معنویت کو، روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، وہ دونوں آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا ہے؟ علماء تفسیر میں بیان فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. اور روزوں میں بہت سارے روزے ہو سکتے ہیں، نظر کے ہو سکتے ہیں، عہد کے ہو سکتے ہیں، قسم کے ہو سکتے ہیں، ایجار کے روزے ہو سکتے ہیں. مستحب جو ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے اس کی جاذبیت، اس کی مقناطیسیت، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. بس صبر سے بھی، حوصلے سے بھی کام لے لیں، اور نماز کے ذریعے سے بھی آپ استعانت طلب کرے. استعانت کس کے لیے طلب کرے؟ ایک استعانت ظاہری چیزوں کے لیے ہے، مشکل میں پھنسا ہے، کسی کی اولاد کا ہے، کسی کو مال کا ہے، کسی کو پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، گاڑی، کوئی بھی ہدف ہو سکتا ہے، خراب نہیں ہے. دیکھو ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری چیزوں کا طلب کرنا بہت ہی مذموم چیز ہے. آپ ایک بہترین تاجر ہوگا تو آپ بہترین تبرکات دے سکیں گے. آپ بہترین فکری مقالہ لکھنے والا ہوگا تو آپ دفاع اہل البیت علیہ السلام کے لیے لکھ پائے گا. آپ ہمارے ہاں بہت سارے آرٹیکل لکھنے والے بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہی شاید ہو. بہت سارے بھیڑ میں بہت ساری پیسہ، مادہ بہت ضروری ہے. ہم چھوٹا سا اسکول چلاتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بندے نے آ کے کہا دیکھو آپ لوگوں کے یہاں غلط فہمی ہے، یہ ریاکاری ہے، دنیا داری ہے، کمرشلائز ہو چکا ہے، نفسا نفسی ہے، مادہ پرستی. نہیں، آپ حد آپ خود معین کریں. آپ نے یہ مال کس چیز کے لیے حاصل کر؟ خود مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. المال الصالح للعبد الصالح، المال الطالح للعبد الطالح. جو صالح مال ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، خمس نکالا ہوا ہوگا، رد مظالم نہیں ہوگا، زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کیا ہوا ہوگا، وہ ہمیشہ بابرکت ہو. اسی لیے زکوٰۃ کہتا بھی اسی لیے ہے، زکوٰۃ یعنی بڑھنا. زکوٰۃ دینے والے کی مال میں اتنی برکت ہے کہ وہ بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوگی. خمس کے ذریعے سے آپ آزاد ہوگا، بری ہوگا. آپ قیامت کے وَوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کے مرحلے میں آپ کو ٹھہرایا نہیں جائے گا، کیونکہ حق زہرا ہے، حق فقراء ہے، حق مساکین ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِينَ کہا. اس سے بڑھ کر مستحب چیزوں میں بھی سائلین کے لیے حق ہے اس میں. بس ضروری ہے ہم ہر چیز کو مرحلہ وار پاک کریں. ہمارے ہاں شاید خمس نکالنے کا رجحان یا بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے، نہیں سنا کہیں پر. دیکھیے خمس، بعض لوگوں کو یہ کنسپٹ ہے کیونکہ ہم مالدار نہیں ہیں، ہم تاجر نہیں، ہم پہ کیا خمس لگے گا. عام طور پہ سنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ آپ معیار سامنے رکھیں، سال بھر کے اخراجات سے جو بچ جائے، چاہے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ٹماٹر، پیاز، آلو کے جو آپ خشک کر کے سکھا کے رکھتے ہیں سردیوں کے لیے، چاہے آپ گیرے وغیرہ توڑنے کے بعد اس کے چھلکے رکھتے ہیں، چاہے خوبانی ہے، ہر چیز میں سال گزرنے کے بعد 5واں حصہ نکالنا واجب ہے. کوئی شرمندگی کی بات نہیں، ایک پاؤ ہے، آدھا پاؤ ہے، آپ نے پاک کرنا ہے. ایک اخلاقی نقطہ ہے. انشاءاللہ آپ ایسے نہیں ہوں گے، بہت سارے نہیں کرتے اس طرح سے. تو جب تک امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر ایک نقطہ بیان فرمایا. دیکھو معصوم ہے، خامی سے آل ابا ہے، رسول کے ایک واسطے کے ذریعے سے فرزند ہے. کہا کہ میں معصوم ہو کے تم لوگوں کو بلا رہا ہوں حق کی طرف. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهان. کوئی اثر نہیں، ٹس سے مس نہیں. بنی اسرائیل والوں کی قرآن میں اتنی مذمتیں کیوں ہیں؟ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، لا ابال، بے پرواہ، بازاروں میں ہے. حتیٰ ہے کہ روایت کے اندر ہے ایک ہی دن میں 70 ملائکہ کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، پھر بھی بازاروں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. اثر نہ ہونا، معصوم کے حق ضائع کرنا، تعدی کرنا، ظلم کرنا اور اثر نہ ہونا. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں یہ جو خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں نبی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام، تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہے؟
کیونکہ تمہارے پیٹ جو ہے نا، بطون جو ہے نا، حرام سے بھر چکے ہیں۔ شبہ جو کھاتا ہے، علماء فرماتے ہیں شبہ والے پر ہدایت کا اثر ہونا بہت مشکل ہے۔ ضرب کا پاک ہونا ضروری ہے، ضرب جتنا بھی بڑا اس میں نجس ہوتا ہے، جتنا پانی انڈلے وہ نجس کا نجس ہی رہے گا۔ انشاءاللہ اب نہیں ہوں گے ایسے۔ اب ماہ مبارک رمضان میں ویسے بھی ہمارے پیٹ خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جب جیب میں پیسہ نہ ہو، پیٹ میں کھانا نہ ہو، ساری دنیا کی عورتیں ماں بہنے لگیں گی، وہ اوقات پہ آئے گا، شہوت کی طرف نہیں جائے گی۔ وہ حقیقت بھی ہے۔ اس لیے جو جوان حضرات ہیں جو شادی نہیں کر سکتے ہیں یا کرنے کے امکان نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں وہ روزہ رکھیں۔ شہوت ابھارتی ہے۔ ہم اور عیسائیوں میں ایک فرق ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اس کو دباؤ، شادی نہیں کرتے، رہبانیت۔ اسلام کہتے نہیں، شادی کرو، تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ نکاح کا اس پہ بھی آپ لوگ فتویٰ نہ کریں، نکاح کریں، نسل بڑھائیں، کثرت تعداد۔ کیوں؟ نبی فرماتے فانی اباہی بکم، فخر و مباحات ہوگا مجھے تمہارے ذریعے سے یوم القیامہ، باقی امتوں پر، اگرچہ ولو بالسقط، وہ بچہ ساقط ہی کیوں نہ ہوا ہو، اس تعداد پر نبی کو فخر ہوگا۔ لیکن کون سا بچہ؟ سوال یہاں پر ہے۔ پھر آ کے ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں۔ آیا کل بھی کہا، بیان فرمایا علماء نے، بچہ جو تربیت گاہ سے گزرے، جس کی ہم تربیت کریں، تب نبی فخر کرے گا نا کہ یہ میرے امتی ہے، مرحومہ ہے، امت مرحومہ کا حصہ ہے، خیر امت ہے۔ میری نیابت میں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے اہل بیت کو دیکھا نہیں، لیکن محبت اتنی کہ ہمارے احکام کی اتباع کی ہے، تب آپ کو شفاعت بھی ملے گی۔ اب آخرت کا ذائقہ کیا ہوگا، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خوشبو کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، جب آپ ایک عطر خوشبو اچھا سے لگا دیں تو بہت ساروں کو یہ معطر کر دیتا ہے، اس جگہ کو معطر کرتا ہے۔ جو جنت کی جو عطر ہے، خوشبو ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں کی مسافت سے وہ معطر کرنے لگے گی، مگر اس خوشبو سے محروم ہوگا عاقل والدین والے۔ جن بچوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے، لفظ سے یہ جملہ کہنا کہ میں نے تجھے عاق کر دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، دل دکھے۔ اب اس میں والدین کی طرف جائیں گے تو بہت سارے جوان ناراض بھی ہو سکتے ہیں، شاید ان کے گھروں میں یہ مسئلہ بھی ہو۔ دیکھیں، بڑھاپا ہم سب پہ آنا ہے۔ اگر ہماری بہنیں سن رہے تو اب بہو سے لے جا کے پھر آپ کو ایک مرحلہ، آپ کو ماں بننے کا بھی آئے گا، ساس بننے کا مرحلہ بھی آئے گا۔ ہم جوان ہیں تو دادا بننے کا، بوڑھا ہونے کا، نانا بننے کا مرحلہ بھی آئے گا۔ تو اپنے وہ والا مرحلہ ذہن میں رکھ کے ٹریٹ کرو، کیونکہ جو معاشرے کو آپ دے گا، بچوں کو جو اخلاق سکھائے گا، وہیں آپ کو پلٹ کے ملے گا۔ ہم اور آج آپ بالکل اولاد پہ تربیت نہ دے، موبائل سے کھیلنے دے، تو اب صرف موبائل سے نہیں، وہ ساری دنیا آپ کے بچوں سے، آپ کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کے مستقبل اور ایمان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ کل بھی اشارہ کیا۔ کہنے کا مطلب ہی عزیزان محترم، آپ جو بھی چیز استعمال کرے، اسی لیے ایک نفسیات والے کہتے ہیں کہ بچوں کا موبائل دیں۔ اب یہ چیز ہے، اسے آپ انکار نہیں کر سکتے، موبائل کو دفع کرے، خالی کرے، کمپیوٹر نہیں، استعمال کا طریقہ، قاعدہ کلیہ، کوئی نظام، یعنی بچوں کو یہ بتائے بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ پاسورڈ ہر ایک کے پاس ہو، ماں کا پاسورڈ باپ کے پاس، باپ کا پاسورڈ، جس طرح آپ چابی رکھتے ہیں نا، جو ہمارے شوہر حضرات بیوی کے پاس رکھتے ہیں، ماں کے پاس نہیں رکھتے ہیں، صندوق کی چابی، مال کی چابی، اسی طرح پاسورڈ بھی رکھیں، باطنی چیز، یعنی وہ جب چاہے آپ کو دیکھیں۔ بھائی بچوں کا پاسورڈ باپ کے پاس ہو، باپ کا پاسورڈ، اتنی اخلاقی جرات، صاف صفائی ہم ہو کہ بچہ جب آپ کا سیٹ دیکھے تو مطمئن ہو جائے، میرا باپ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ہے، میرا بیٹے کی تربیت ایسی ہے کہ انشاءاللہ باپ کو کہیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ والا معاشرہ جہاں بھی بچہ جائے، آپ لندن بھی بھیجے جہاں پر عجیب و غریب ماحول ہے، وہاں بھی وہ سیدھا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اساس خشت اول چون حد معمار کش تاثر یا میر وقت معمار کش، یعنی جب آپ اساس اور بنیاد ٹیڑھی رکھیں گے تو وہ کہیں پر بھی جا کے گرے گی اور بہت ساروں کو اپنے جو ہے نا کچرے کے اندر، اپنے گندگی کے اندر دنسا بھی دے گا۔ لیکن اب پاک رکھیں گے، لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کے اوپر آپ اساس رکھیں گے، بنیاد رکھیں گے، مسجد کی، امام بارگاہ کی، کہیں پر بھی وہ ہمیشہ ثمر آور ہوگا۔ وہ ہمیشہ آپ کو، اب معاشرے میں مشکل یہ ہے، پہلے ایک زمانہ تھا ہمارے زمانے میں، اب نام نہیں لوں گا، مجھے واقعات کر، امر بالمعروف دیکھے چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم آج چاہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں اچھی ہو، با پردہ ہو، با حجاب، الحمدللہ ہے بھی،
لیکن بعض دفعہ ہمارا جو حجاب کا طریقہ ہے، پہلے زمانے وہ بیچاری کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھاس بھی کاٹتی تھی، اوپر اس پہ بھی جاتی تھی، جنگلوں سے لکڑیاں بھی کاٹتی، سارے کام مردوں والے سارے کام کرتی تھی، پھر بھی ان کی آنکھوں میں حجاب، ان کے طور طریقہ اور چلنے میں حجاب، عفت تھی، بے شک چادر سر پہ اتنی ہی رہتی تھی۔ اب آپ کے پاس سب کچھ آ گئے، ماتھا پٹی سے لے کر اچھا آستین سے لے کر آپ کے جو ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں جو فیشن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، حجاب کے طور بھی استعمال ہوتی ہے، آپ اس سے اچھی طرح مستفید ہو سکتے۔ اب جو وہ خواتین پھر بھی وہیں آڑا تیڑا بال نکال کے سلام کریں گی، آئیں گی، محبت سے آئیں گی وہ بیچاری، لیکن کیونکہ عمومی رویہ ایسا اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ والی چیز پہ ہم اور آپ منہ سے باپ، منہ سے بھائی، منہ سے بیٹا، منہ سے شوہر بتائیں گے۔ دیکھیں ایک بال بھی نماز میں، آپ سب جانتے یہ حکم شرعی کو ذرا دقت سے دیکھیں، ایک بال بھی خاتون کا اگر نماز میں باہر ہو تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے، چاہے محرم ہو نہ محرم ہو، نماز میں گھر کے اندر۔ خدا یہ چاہتا ہے، وہ خالق جس نے ہمیں جنین سے لے کر عالم ارواح سے لے کر عالم نطفہ سے لے کر یہ سب، وہ خالق کیا چاہتا ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ خالق چاہتا ہے کہ باحجاب، با پردہ، با عفت زندگی کریں، ہم اور آپ اہمیت نہ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے حجاب خاتون مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ تو ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے، آپ ایسے نہیں ہوں گے، آپ تک متوجہ نہیں ہوں گے، ہم نے اب تک تطبیق نہیں کیا ہے، تو ماہ مبارک رمضان میں خدا را کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے، کیونکہ ہم نے معروف کرنا ہے نا، معروف کس کہتا ہے جان؟ معروف مفعول کا صیغہ ہے، ہمارے اس طرح فاعل مفعول تو آپ کے اردو گرامر میں بھی ہے نا، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، یعنی وہ چیز جو معروف اور پہچان شدہ ہو، پہچان قرار پایا ہو خدا کی نظر میں، جیسے نماز کو آپ کہتے ہیں معروف ہے، پہچان شدہ حقیقت، نماز معروف ہے۔ یہ معروف گھروں کے اندر بھی ہے، گھروں کے اندر ہمیں عدالت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، آپ منہ سے باپ، بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کریں۔ ہماری بہو بیٹیاں کتنی زحمتیں کرتی ہیں ہمارے رمضان میں، صبح سے لگی ہوتی ہے، برتن بھی دھونا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے، افطاری بھی بنانا ہے، سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ ہم اور آپ منہ سے فرد، منہ سے مرد، کبھی سوچا ہے ہم اور آپ نے بھی اتنا کرنا ہے؟ جناب زہرا کو دیکھے، جناب فضہ بطور خادمہ دے دیا ہے، لیکن کہا نہیں ایک دن میں کام کروں گی، سارے نظام کو میں سنبھالوں، دوسرے دن آپ نے صفائی کرنا ہے۔ یہ اس گھر کی تربیت ہے۔ تو وہ خادمہ کے ساتھ ایسے ہیں۔ تو خطبہ شعبانیہ میں آپ دیکھیں، جو لوگوں کے ساتھ اخلاق کو درست کرے، صراط مستقیم سے گزرنے کو اسے جواز ملے گا۔ جواز جسے ہم کہتے ہیں عربی میں جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں، یعنی سفر کر کے دوسری جگہ جانا، یعنی اس مشکل سے نکل کے جنت کی طرف جانا۔ جنت اتنا آسان بنایا، آپ اخلاق درست کرے۔ اب ہمارے ہاں اخلاق سے مراد ہمیشہ مسکرانا، دھان دکھانا ضروری نہیں ہے، متوازن رویہ رکھنا، جہاں پہ حق بات کہنا ہے بے دڑک کہے، چاہے وہ ناراض بھی ہو، یہاں پہ سچ بات ہے سچ بتا دیں، لیکن اسلوب سے بتائے، نرمی سے بتائے، رفق۔ ماہ مبارک رمضان میں کہتے ہیں رفق سے کام لے لو۔ آپ کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، غلام ہے یا آپ کے اصطلاح میں نوکر ہے، والنٹیئرز ہے، ان کو آپ پیار سے بات کریں، آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو آپ تو برادران ہیں، برادران ایمانی ہے، با احترام لوگ ہیں، نمازی ہے، مسلح کیا ہے، صوم و صلات کی پابند لوگ ہیں، آپ کا احترام اپنی جگہ بہت بلند ہے۔ اگر ہمارے مجھے ناچیز میں بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو اہل بیت سے منسوب نہ کرے، اس کو میری کمی سمجھے، میری کمی کی طرف اہم توجہ کریں، نہ یہ کہ آپ بازار میں جائے کہیں اور بتائیں، مجھے بتائیں، آپ کی کمی ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہی ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ پرفیکٹ کل بھی کہا کوئی نہیں ہے، اس حقیقت کے ساتھ کہ ہم اہل بیت کا جتنا مطالعہ رکھتے ہیں، جتنا آپ کے پاس عمل ہو سکتے، بہت سارے جگہوں پر بعمل لوگ ہو، لیکن روزے کے معاملے میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، تو کوشش کریں ہم اس جو ٹیڑھا ہو چکا ہوا ہے اس کو درست کریں۔ ائمہ ہم سے یہ چاہتا ہے ہر دن وہ اچھائی کی طرف، نمو کی طرف جائے، تبدیلی کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے، تب وہ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ بن سکتا ہے۔ میں تم پر باقی امتوں کی نسبت فخر کروں گا تمہاری کثرت پر، کب؟ جب وہ امت مرحومہ بنے، امر بالمعروف کے پابند بنے۔ وہ ساری آیتیں ہیں، حضرت لقمان نے کہا صبر سے کام لے لو، اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، امر بالمعروف کریں۔ اب امر بالمعروف ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اب شرائط ہے۔ ایک بندہ خود ماشاءاللہ داڑھی صاف ستھرا، میں جعفر تیار میں ایک دفعہ کسی مومن کا انتقال ہوا،
تو آخر میں چہرہ دکھاتے ہیں، زیارت کرے مومنین. تو خدا غریب کی رحمت کرے، داڑھی واڑی بالکل صاف ستھرا کلین تھا. ایک بندے نے کہا واہ دیکھیے کتنا نور چھلک رہا ہے اس سے، داڑھی صاف کیا ہوا ہے. تو لوگوں کے نور دیکھنا کچھ معیار ہے، یہ الگ ہو چکا ہوا ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ داڑھی بوڑھنا حرام ہے. جب امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں داخل ہوئے تو 3 حالتوں کو آپ نے دیکھا. یزید داڑھی منڈی ہوئی، شراب جام پہ جام پی رہے ہیں، اور امام حسین کے مبارک اس کے ساتھ جسارت کر رہے ہیں، اور غنا کی محفل ہے. تو کہتے ہیں کہ غنا کی آواز جب سنے اذیت ہوتی ہے. شراب پی رہا ہو کہ وہ ہمارا مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کیا ہو تو بھی وہی تکلیف امام زین العابدین کو ملتا ہے. ازایت شمو شفایابی پھری بہت سارے مومنین کے خواہ دو حق نتیجی میں جدہ امیت پا میت پسوں سے دنیا سے جا چکے ہیں. خون درجات بلندی پھری بے گناہ اسیر سام پر دو رہائی پھری حالیہ حادثہ بینو زخمیت کن کنی شفایابی پھری شہداء کنی درجات بلندی پھری متنگامی مرحومین کنی مغفرت پھری بالاخص دین و اہتمام بے سیدی مسجد پہ تعمیر و ترقین و احسلین ہوئی مرحومین مومن چکی درجات بلندی پھری متنگامی اعمال قبولیت پھری بآواز بلند صلوات.